بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آڈیو بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اس آڈیو کے بارے میں معلوم کرتا ہے کہ اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک عمل بتایا گیا ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا سن لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس آڈیو کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا وہی جس کو اللہ توفیق دے گا۔ آسان اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کرتے ہیں، جمعہ میں نے بتایا تھا کہ اعمال اللہ اسی کے لیے آسان کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جس سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو آج میں ایک وظیفہ دینے لگا ہوں اور اس کو میں نے ادھر لٹکا دینا ہے۔ وتر کی نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ وتر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے کرنے۔ یہ وظیفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ یاد رہے گا کس نے کس کو بتایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ بتایا تھا، اور بہت سمپل وظیفہ ہے۔ کیا وظیفہ؟ کہا وتر کی نماز کے بعد 2 سجدے کرنے۔ پہلا سجدہ کریں گے تو پہلے سجدے میں جا کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ وطر کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد 2 سجدوں میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وظیفہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ فتاوی دارالعلوم زکریہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 385۔ اس پر اس حدیث کے بارے میں معلوم کیا گیا ہے۔ سوال کیا گیا ہے کہ اس حدیث کی کیا حیثیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت وطر کے بعد 2 سجدے اس طرح کرے کہ ہر سجدے میں 5 مرتبہ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیں گے اور 100 حج اور 100 عمروں کا ثواب دیں گے، اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجیں گے جو اس کے لیے نیکیاں لکھنی شروع کر دیں، اور اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور قیامت کے دن 60 اہل جہنم کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور جب مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ تو یہ سوال ہے، یہ روایت ہے۔ اس کے جواب میں لکھا ہے کہ یہ حدیث فتاوی خانیہ میں نہیں بلکہ فتاوی تاتار خانیہ میں بحوالہ المضمرات نقل کی گئی ہے۔ اب اس روایت کے اوپر جو تفسیرہ ہے شیخ ابراہیم حلبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سنیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي التَّاتَارِ خانیہ عن المضمرات، کہ تاتار خانیہ میں مضمرات کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ ما من مؤمن ولا مؤمنہ الی آخری فحدیث موضوع باطل لا اصل لہ، تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جو موضوع ہے، من گھڑت ہے، باطل ہے، جھوٹی ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ولا یجوز العمل بہ، اور اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، ولا نقلہ، اور اس کو نقل کرنا، اس کو شیئر کرنا، اس کو دوسروں کو بتانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، الا لبیان بطلانہ، اگر کسی کو بتایا جا رہا ہے تو یہ کہہ کر بتایا جائے کہ جھوٹی روایت ہے، کما ہوا شأن الاحادیث الموضوعہ، جیسا کہ دوسری موضوع اور من گھڑت اور حدیثیں ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کو بتائیں تو یہ کہہ کر بتائیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، وَيَدُلُّ عَلَى وَضْعِهِ رَكَاكَتُهُ، اور اس کے من گھڑت ہونے پر، اس حدیث کے من گھڑت ہونے پر اس حدیث کا رقیق ہونا بھی دلالت کر رہا ہے، والمبالغہ الغیر الموافق للشرع، اور اس کے اندر جو مبالغہ آرائی ہے جو شرع کے خلاف ہے، والعقل، اور عقل کے بھی خلاف ہے، یہ خود اس بات کی دلالت، یہ ساری چیزیں خود اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ فإن الأجر على قدر المشقة شرعا وعقلا، اس لیے کہ جو اجر ملتا ہے وہ مشقت کے بقدر ملتا ہے، آدمی جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی اس کو ثواب ملا کرتا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وَإِنَّمَا قَصَدَ بَعْضُ الْمُلْحِدِينَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ إِفْسَادَ الدِّينِ إِضْلَالَ الْحَقِّ، کہ بعض ملحدین نے اس حدیث کو اس لیے گھڑا ہے تاکہ وہ دین کے اندر فساد مچائیں
اور لوگوں کو حق سے گمراہ کر دیں، تو اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس روایت کے بارے میں۔ پھر فتاوی دارالعلوم زکریا میں آگے لکھا ہے کہ خلاصہ یہ کہ روایت موضوع ہے، ان کلمات کے پڑھنے سے اتنے فضائل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، البتہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو نہایت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس موضوع اور من گھڑت حدیث کے بارے میں۔ اس کو پھیلانا، اس کو شیئر کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، اسی روایت سے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ محمد زبیر ممبئی سے میرا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پہلے سجدے میں 5 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتے ہیں، پہلے سجدے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں وہی کلمات 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس وظیفے کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس وظیفے کو وظیفہ فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا یہ وظیفہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جواب سنیے دارالعلوم دیوبند کا۔ مذکورہ وظیفہ جس حدیث میں مذکور ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ حلبی کے حوالے سے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ قال ابن عابدین قال فی شرح المنیہ واما ما ذکر فی المضمرات ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ رضی اللہ عنہا ما من مؤمن ولا مؤمنہ یسجد سجدتین الی آخر الحدیث فحدیث موضوع باطل لا اصل له، کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا اس کو کسی کو بیان کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں۔ اس روایت کو شیئر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ